السلام علیکم۔ خواتین کی خود مختاری، اچھا یہ ایک ایسا جملہ ہے نا جسے سنتے ہی معاشرے میں ایک دم سے دو الگ الگ سوچیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کچھ کے لیے یہ ترقی کی نشانی ہے اور کچھ کے لیے سمجھے خطرے کی گھنٹی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس لفظ کا اصل مطلب ہے کیا؟ چلیں آج اسی پیچیدہ لیکن بہت اہم موضوع کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو جو بنیادی سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ یہی ہے، کیا خواتین کی خود مختاری ایک بنیادی انسانی حق ہے یا پھر یہ معاشرتی اقدار سے کھلی بغاوت ہے؟ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ سوال ہے جو اس موضوع کے ارد گرد اتنے سارے تنازعات کھڑے کر دیتا ہے۔ اچھا، اس پوری بحث کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ خود مختاری کو لے کر دو انتہا پسند سوچ کیا چل رہی ہے، پھر اس کا اصل متوازن مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ تعلیم اس سب میں ایک پل کا کردار کیسے ادا کرتی ہے، اور آخر میں ہم اس آزادی پر بات کریں گے جو کہیں استحصال کا دوسرا نام نہ بن جائے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دو بالکل مختلف، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظریات کی جو خود مختاری کے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، اس موضوع پر نا ہمیں دو انتہائیں ملتی ہیں۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جو خواتین کی خود مختاری کا لفظ سنتے ہی سمجھتی ہے کہ بس اب سب کچھ ختم، یہ تو مکمل لا قانونیت ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی رشتے نہیں، کوئی اقدار نہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور انتہا ہے جو اسے ہر معاملے میں لامحدود آزادی سمجھتی ہے، مطلب ایک ایسی زندگی جہاں کوئی حد نہیں، کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں، بس مکمل آسانی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی نظریات اس کے اصل مقصد سے بہت دور ہیں اور بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر اس کا اصل اور متوازن مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، خود مختاری کا اصل مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عورت اپنے سارے رشتے اور ذمہ داریاں چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اس کا سیدھا سا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ با اختیار ہو، اتنی با اختیار کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنے معاملات خود سنبھال سکے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے رشتوں اور اقدار کا احترام بھی کرے، عزت اور برابری کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے۔ تو یہ بغاوت نہیں ہے، یہ سماجی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے خود کو مضبوط بنانے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ متوازن خود مختاری ہے کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پل ہے جو روایات کو اور خود مختاری کو آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عورت اپنی روایات اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بھی خود مختار ہو؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب اگر مجھ سے پوچھیں تو صرف ایک لفظ میں ہے، اور وہ لفظ ہے تعلیم۔ جی ہاں، تعلیم، یہی وہ بنیاد ہے، وہ ستون ہے جو نہ صرف خواتین کو خود مختار بناتا ہے بلکہ انہیں یہ سمجھ بھی دیتا ہے کہ روایات اور ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت صرف اپنے حقوق ہی نہیں جانتی، بلکہ وہ اپنے خاندان اور پورے معاشرے کے لیے بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، دنیا بھر کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جن معاشروں میں عورتیں تعلیم یافتہ ہیں وہاں خاندان زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، بچوں کی صحت اچھی رہتی ہے، گھر کی آمدنی بڑھتی ہے اور مجموعی طور پر سماجی شعور بلند ہوتا ہے۔ یہی تو وہ اصل توازن ہے جہاں ایک فرد کی ترقی پورے معاشرے کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویمنز آٹونومی یا خواتین کی خود مختاری تو کوئی مغربی تصور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی باہر سے لائی گئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک انسانی اور فطری حق ہے، ایک ایسا حق جو فطرت نے بھی دیا ہے اور مذہب نے بھی۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ اور ہماری اپنی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت کی ایک کامیاب بزنس وومن تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم معلمہ اور فقیہہ تھیں۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہا کو انتظامی عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ تو یہ صرف چند نام نہیں ہیں، یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ باوقار، عملی اور اپنے اختیار کے ساتھ جڑی ہوئی خود مختاری کی جڑیں ہماری تاریخ میں کتنی گہری ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بحث کے آخری اور شاید سب سے نازک پہلو کی طرف، وہ پہلو جہاں آزادی کا تصور خود ایک نیا مسئلہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اور وہ نازک نقطہ یہ ہے،
ایک طرف تو آزادی کا وعدہ ہے جو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانے کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک جال بھی ہے جسے ڈبل برڈن یا دوہرا بوجھ کہتے ہیں۔ یعنی عورت کو آزادی کے نام پر یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ کام کرو پیسے کماؤ، لیکن ساتھ ہی اس سے یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ وہ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی پہلے کی طرح ہی نبھائے۔ تو یہ کیسی آزادی ہوئی؟ یہ تو آزادی کے نام پر ایک نیا استحصال ہے، ایک نیا جال ہے۔ تو پھر پائیدار اور حقیقی خودمختاری کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی، معاشرے کو اسے کھلے دل سے قبول کرنا ہوگا، صرف کاغذی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں۔ دوسری، ایسے قوانین اور حفاظتی اقدامات ہوں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آزادی کے نام پر اس کا استحصال نہ ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اس آزادی کو شعور، اقدار اور ایک واضح مقصد کے ساتھ جوڑا جائے، یہ بے لگام نہ ہو۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جو حقیقی معنوں میں عورتوں کی ترقی میں مددگار ہو، وہ کیسا دکھتا ہے؟ کیا صرف آزادی کا نعرہ لگا دینا کافی ہے، یا اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ، اپنے اداروں اور اپنے گھروں میں بھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اس پر سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔